کچھ واقعات تاریخ میں صرف لکھے نہیں جاتے، وہ دلوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ کچھ قربانیاں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر دور میں انسانیت کو راستہ دکھاتی ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ان لمحوں میں جہاں فضا میں عقیدت ہے، آنکھوں میں نمی ہے، لبوں پر دعا ہے اور دلوں میں ایک عظیم قربانی کی یاد۔ یہ محرم ہے، وہ محرم جس نے دنیا کو کربلا کا پیغام دیا۔ وہ کربلا جہاں تعداد کم تھی مگر حوصلہ بلند تھا، جہاں طاقت کم تھی مگر حق کی آواز بلند تھی، جہاں جسم قربان ہوئے مگر اصول ہمیشہ کے لیے زندہ ہو۔ آپ یہ ہر سال لنگر کرتے ہیں تو آپ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ہم یہ لنگر محبت اور عقیدت کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ مثلا لوگوں کی خدمت کرنا، کربلا کے اس پیغام کو یاد رکھنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اور یہ انسان کی بہت بڑی نیکی۔ اچھا، آپ کے والد صاحب نے یہ کیا تو آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں، ہم حسین قربانی کرتے ہیں، وہ ہمیں عمل ملتا ہے۔ ہم ان سے سیکھ لیں، ہم ان کے کردار سے تھوڑی سی سیکھ لے کے اپنے کردار کو ان کے جیسا ملائیں۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہمارا کردار ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت آپ یہ بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ قربانی تھی انسانیت کے لیے، عدل کے لیے، حق کے لیے، اور کیا ہم نے ان سے کچھ سیکھا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہمیں لمحہ بلمحہ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ وہ حق کی خاطر نکلے اور حق کی جد و جہد کرتے رہے، لیکن ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر دور حاضر کے اندر یہ نیاز وغیرہ دی جاتی ہے، ہم اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں، تو ہونا چاہیے شربت، سبیلیں، دیگر چیزیں، لیکن اصل چیز ہے ان کا جو پیغام ہے، ان کا میسیج ہے اور ان کا لیسن یہی ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے اور نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے، انسانیت سے پیار کیا جائے، یہ چیزیں ہیں۔ تو جب بندہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی میسیج اور پیغام کو سمجھے گا تو پھر یہ جو سبیلیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں یہ قابل قبول ہیں۔ اچھا، یہ صرف لنگر جو ہے وہ ثواب کی خاطر کیا جاتا ہے یا کہ کوئی پیغام حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے اس کا کوئی ذریعہ ہے کہ جی اس کو اجاگر کرنے کے؟ جی، بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو ثواب کی نیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کسی بھی مکاتب فکر سے کوئی مسلمان بھائی تعلق رکھتا ہو تو جس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، تو یہ جو حضرات سبیلیں لگاتے ہیں ان کی یاد میں لگائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر بند کیا گیا تھا، تو ہم یہ بند کرنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں یہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ انہی کے نام پہ بانٹ رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو نیت کے دیکھتا ہے نا، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر جب پانی یا کوئی بھی سبیل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس طرح اللہ کی مخلوق کو کھلایا جائے اور اس نیت سے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں کا ہم انکار نہیں کرتے، ہونا چاہیے لازمی لنگر اور دیگر چیزیں، لیکن بنیادی طور پہ جو امام حسین علیہ السلام کا میسیج ہے، پیغام ہے، آپ تو حق کی خاطر نکلے تھے اور حق کا ساتھ دیا تھا، تو اہل بیت سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا دامن تھامیں۔ اہل بیت سے محبت کا ایک یہ بھی ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نماز کے پابند بنیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، صرف سلویل لگا لینا یا سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کا محرم میں ذکر کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم وقت امام حسین علیہ السلام اور پورے اہل بیت اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے قائل ہیں اور الحمدللہ کرتے ہیں۔ اور ایک میں سے یہاں پہ ہمارے علاقے میں یہاں پہ بتاؤں آپ کو
میں نے پریکٹیکل لائف کے اندر کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، خاص طور پہ ہمارے اس ایریے میں یہ جو جٹ نان شاپ والے ہیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو یا 10 محرم الحرام کا دن ہو یا اس طرح کے دیگر تہوار ہے، رمضان کا ہو، جٹ نان شاپ والوں کی ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی دینی خدمات ہوتی ہے، یہ ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جس طرح ہم ظاہری طور پہ امام حسین علیہ السلام کا لنگر بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، تو جو روحانی فیض ہے وہ بھی ہمیں کھانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ روحانی فیض، قرآن سے تعلق بنائیں، قرآن سے وابستگی اختیار کریں۔ اہل بیت کی محبت تو ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو امام حسین علیہ السلام نے جب آج کے دن 10 محرم الحرام کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی، تو آپ کا ایک میسیج یہ بھی تھا کہ اے لنگر بانٹنے والوں، اے سبیلے لگانے والوں، میں نے اپنا خاندان پورا قربان کر دیا ہے اس نماز کی خاطر۔ جب آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے آخری جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا تو آپ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا گیا، اور فلسفہ شہادت اور امام حسین علیہ السلام کا میسج اور لیسن یہی ہے کہ نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے، نماز جو ہے بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے یہ جتنے بھی لنگر بانٹتے ہیں انہیں عملی طور پہ امام حسین علیہ السلام کا میسج اور پیغام بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، یہ جو اس دفعہ تو جتنے بھی مکاتب فکر تھے، تمام لوگوں نے محرم میں بڑے خلوص دل کے ساتھ سبیلیں بھی لگائیں، اور ساروں نے، صرف شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں انہوں نے کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا شگون نہیں ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ فرقہ واریت کے قائل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو محبت بانٹنے والے ہیں۔ کسی بھی مکاتب فکر سے کوئی تعلق رکھتا ہو، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا دیکھیں، بلکہ آپ کو ہم سے زیادہ ان چیزوں کی خبر ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام یا آپ کے رفقا کی شہادت کے دن آتے ہیں، یہ جو واقعہ 61 ہجری کے اندر کربلا کی دھرتی کے اوپر رہنما ہوا، تو آپ کی محبت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت دیگر معاملات سے الحمدللہ ہم تمام مسلمان نکل کر تو سبیلے بھی لگاتے ہیں اور لنگر بھی بانٹتے ہیں۔ نے کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، حسین سب کے ہیں بس۔ اچھا، گورنمنٹ نے اس دفعہ بڑا اچھا جو ہے انتظامات کیے سیکیورٹی کے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے؟ جی، اس کے بارے میں نے مطلب سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے کہ جو مطلب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس دفعہ کافی اچھے انتظام رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، ہونے چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں کوئی فرقہ واریت کی آگ نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں نکلے ہوئے ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی دینا، ان کو پانی کی بوتلیں، سبیلے، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ گاڑی کے ذریعے پانی وغیرہ ڈال رہے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ بنیادی طور پہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ جی ناظرین، کربلا ہمیں ہر سال ایک سوال کرتی ہے، کیا ہم نے صرف ماتم کو یاد رکھنا ہے یا حسین کے مقصد کو بھی سمجھنا ہے؟ کیا ہم نے صرف آنسو بہائے یا اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی بھی لائے؟ کیونکہ حسین کا پیغام صرف غم نہیں، یہ بیداری ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ اگر انسان حق، سچ اور انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے تو تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کرتی۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کربلا سے کیا لے کر جا رہے ہیں، صرف ایک یاد یا ایک عہد؟ آج جب ہم محرم کے ان مقدس ایام میں کھڑے ہوئے ہیں، آئیں عہد کریں کہ ہم جھوٹ سے بچیں گے، ظلم سے دور رہیں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے اور اپنے کردار سے حسین کے پیغام کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ حسین صرف ایک تاریخ کا نام نہیں، حسین ایک سوچ ہے، ایک راستہ ہے، ایک پیغام ہے جو ہر اس دل میں زندہ رہتا ہے جو حق، محبت اور انصاف کو اپنا راستہ بناتا ہے۔ ناظرین، کربلا کا پیغام زندہ رہے، انسانیت کا جذبہ زندہ رہے اور ہمارے دلوں میں حق کی روشنی ہمیشہ قائم رہے۔ اسی کے ساتھ
कैमरामैन वकास अली और इरफान मुस्तफ़ा सहराई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Señor,